بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیبیہ کی لڑائی 6 ہجری میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ مکہ کے کفار نے ان کو عمرہ کرنے سے روکا اور بات لڑائی تک جا پہنچی۔ کفار کی جانب سے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کریں۔ حضرت عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ تمام عرب کا خاتمہ ہو جائے تو یہ ناممکن ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے عرب کا خاتمہ کر دیا ہو؟ لیکن یاد رکھو، اگر باقی لوگ آپ پر غالب آ گئے تو یہ جو اشراف کی جماعت آپ کے ساتھ ہے نظر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بہت کم ظرف ہیں، مصیبت آنے پر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے تھے۔ یہ باتیں سن کر غصے سے بھڑک اٹھے اور فرمایا، جا تو اپنی معبود لات کی پیشاب گاہ کو چاٹ۔ عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو بکر ہے۔ عروہ نے ابو بکر کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہارا ایک بہت پرانا احسان ہے مجھ پر، جس کی وجہ سے میں چپ کر جاتا ہوں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں بھی اس گالی کا جواب تمہیں ضرور دیتا۔ اس کے بعد عروہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ عرب کے لوگوں کا ایک دستور رہا ہے کہ جب کسی کی خوشامد کرنی ہو تو باتوں باتوں میں اس کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ عروہ بھی یہی کوشش کر رہا تھا۔ صحابہ کرام کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ جب عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانا چاہا تو مغیرہ نے عروہ کے ہاتھ پر تلوار کا قبضہ مار کر کہا، اپنا ہاتھ پرے کرو۔ عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مغیرہ ہے۔ عروہ نے کہا، او غدار، تیری غداری کو میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ دراصل اسلام سے قبل حضرت مغیرہ نے کچھ کافروں کو قتل کر دیا تھا، جس کی دیت عروہ نے ادا کی تھی۔ عروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، لیکن ساتھ ساتھ صحابہ کرام پر بھی اس کی نظر تھی اور صحابہ کرام کے حالات کو بھی دیکھ رہا تھا۔ مکہ واپس جا کر عروہ نے کفار سے کہا، اے قریش والو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں اور ان کے آداب کو بھی دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے ایسی جماعت نہیں دیکھی جیسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ان کی تعظیم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر پڑ جائے وہ اس کو اپنے جسم یا منہ پر مل دیتا ہے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے وہ سب اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے اور آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کسی کو ایک قطرہ بھی نہ ملے تو وہ دوسرے کے تر ہاتھ سے اپنا ہاتھ تر کر دیتا ہے۔ وہ سارے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بات کرتے ہیں تو بہت نیچی آواز میں بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کا ایک بال بھی زمین پر گر جاتا تو اسے اٹھا کر اس کی تعظیم اور اس کا احترام کرتے۔ عروہ نے کہا، میں نے آج تک ایسی جماعت نہیں دیکھی جو اپنے آقا سے اتنی محبت کرتی ہو جتنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ محترم دوستو، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کیا، ان کے لیے اپنا مال، اپنی جان قربان کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم مقام سے نوازا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔